السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حصول برکت کے لیے ایک بار درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ سامعین اکرام، میں جیش محمد مصباحی آج پھر آپ کی خدمت میں ایک اور ویڈیو لے کر کے حاضر ہوا ہوں، جس کو میں نے وضو کی فضیلتوں کے نام سے موسوم کیا ہے۔ سامعین اکرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم اور آپ کبھی نماز کے لیے وضو کرتے ہیں، کبھی قرآن شریف پڑھنے کے لیے وضو کرتے ہیں، کبھی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے وضو کرتے ہیں، کبھی اوراد و وظائف کے لیے وضو کرتے ہیں۔ سامعین، ہم وضو تو کرتے ہیں، لیکن وضو کی فضیلتیں کیا کیا ہیں اور اس سے کیسے کیسے مراتب حاصل ہوتے ہیں، کیا کیا فضیلتیں حاصل ہوتی ہیں، یہ ہمیں اور آپ کو پتہ نہیں ہے۔ آج میں اسی سلسلے میں آپ سے گفتگو کروں گا۔ سامعین، انداز بیاں گرچہ شوخ نہیں، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ محترم حضرات، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جس نے وضو کیا اور بہترین طریقے سے کیا، پھر 2 رکعتیں نماز ادا کی اور اس کے دل میں دنیاوی خیالات نہیں آئے، جیسا کہ ہم نماز پڑھتے ہیں تو سارے حساب کتاب ہم نماز ہی میں کرتے ہیں، تو دنیاوی خیالات نہ آئے تو وہ شخص گناہوں سے اس دن کی طرح نکل گیا جس دن اس کی ماں نے اسے پیدا کیا تھا۔ دوسری حدیث کے الفاظ ہیں، یہ ہیں کہ اور اس نے ان 2 رکعتوں میں کوئی نامناسب حرکت نہیں کی تو اس کے گزشتہ گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے، کیا میں تمہیں ایسے کاموں کی خبر نہ دوں جن سے درجات بلند ہوتے ہیں اور جو گناہوں کا کفارہ بنتے ہیں؟ تکلیف دہ وقت میں مکمل وضو کرنا، مساجد کی طرف چلنا اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، بس یہ پناہ گاہیں ہیں۔ یہ لفظ آپ نے 3 مرتبہ فرمایا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اعضائے وضو کو دھو کر فرمایا، یہ وضو ہے جس کے بغیر اللہ تبارک و تعالی نماز کو قبول نہیں فرماتا ہے۔ اور آپ نے 2 مرتبہ اعضائے وضو کو دھو کر فرمایا کہ جس نے 2 مرتبہ اعضائے وضو کو دھویا اسے دوہرا ثواب ملے گا۔ اور آپ نے 3 مرتبہ اعضائے وضو کو دھویا اور فرمایا، یہ میرا، مجھ سے پہلے آنے والے تمام انبیاء کا اور ابراہیم علیہ السلام کا وضو ہے جو خلیل اللہ ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جو وضو کے وقت اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے تمام جسم کو پاک کر دیتا ہے، اور جو شخص وضو کرتے وقت اللہ کو یاد نہیں کرتا، اس کا وہی حصہ پاک ہوتا ہے جس پر پانی لگتا ہے۔ یعنی وضو میں ہم جن جن اعضاء کو دھوتے ہیں وہی حصہ صرف پاک ہوگا، پورا جسم پاک نہیں ہوگا۔ فرمان نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے کہ جو حالت وضو میں وضو کرتا ہے، یعنی آپ عصر کے وقت آپ نے وضو کیا اور مغرب تک آپ کا وضو رہا، وضو آپ کا ٹوٹا نہیں، تو ایسے شخص کے نامہ اعمال میں اللہ تبارک و تعالی 10 نیکیاں لکھ دیتا ہے۔ فرمان نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے کہ وضو پر وضو نور علی نور ہے۔ ان تمام روایات میں آپ نے نئے وضو کی فضیلت کی طرف اشارہ فرماتے ہوئے نئے وضو کی ترغیب دی ہے۔
نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے، بڑی پیاری حدیث ہے جو آپ بغور سماعت کریں کہ جب بندہ مسلم وضو کرتے ہوئے کلی کرتا ہے تو اس کے منہ سے گناہ نکل جاتے ہیں. غور کیجئے گا، منہ سے گناہ نکل جاتے ہیں. اور جب وہ ناک صاف کرتا ہے تو اس کے ناک سے گناہ نکل جاتے ہیں. دیکھیں وضو کی کیسی فضیلتیں ہیں کہ گناہ جسم سے نکل رہے ہیں جیسے جیسے آپ آزاد ہوتے جا رہے ہیں. اور جب بندہ مومن منہ دھوتا ہے تو اس کے چہرے کے گناہ دھل جاتے ہیں، یہاں تک کہ اس کی آنکھوں کی پتلیوں کے نیچے سے بھی گناہ نکل جاتے ہیں. جب وہ بازو دھوتا ہے تو اس کے ناخنوں کے نیچے تک کے تمام گناہ جھڑ جاتے ہیں. جب وہ سر کا مسح کرتا ہے تو اس کے سر کے گناہ نکل جاتے ہیں، یہاں تک کہ کانوں کے نیچے تک کے گناہ یہ بھی جھڑ جاتے ہیں. اور جب وہ بندہ مسلم پاؤں دھوتا ہے تو بندہ مسلم کے پاؤں کے ناخنوں کے نیچے تک کے تمام گناہ جھڑ جاتے ہیں، نکل جاتے ہیں. پھر اس شخص کا مسجد کی طرف چلنا اور نماز پڑھنا اس کی عبادت میں داخل ہو جاتا ہے، یعنی ہر قدم پر اس کو عبادت کا ثواب لکھا جاتا ہے. اور ایک مروی حدیث ہے کہ با وضو آدمی روزے دار کی طرح ہے. دیکھیے وضو کی کیسی فضیلت ہے کہ اگر آپ با وضو ہیں تو آپ روزے دار کی طرح ہیں، یعنی روزہ رکھنے والوں کی طرح ہیں. حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جس شخص نے بہترین وضو کیا پھر وضو سے فراغت کے بعد آسمان کی طرف نظر اٹھا کر کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یہ کلمہ اس نے پڑھا تو آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس شخص کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں. وہ شخص جس دروازے سے چاہے داخل ہو. ایک اور حدیث شریف ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ بہترین وضو شیطان کو وضو کرنے والے سے دور بھگا دیتا ہے. مجاہد رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے کہ جو شخص اس بات کی طاقت رکھتا ہے کہ وہ با وضو ذکر اوراد اور استغفار کرتے ہوئے رات گزارے تو اسے ایسا کرنا چاہیے، کیونکہ روحیں جس حالت میں قبض کی جاتی ہیں اسی حالت میں روحیں اٹھائی بھی جائیں گی. تو سامعین اکرام، یہ وضو کی کچھ فضیلتیں تھیں، حدیث تھی جو میں نے آپ کو اپنی ٹوٹی پھوٹی زبان میں پیش کیا. آج کی میری ویڈیو یہیں پر مکمل ہوتی ہے. انشاءاللہ العزیز عن قریب ایک اور ویڈیو لے کر کے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے اجازت، مرحمت فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.